عزت کیسے کرتے ہیں. حدیث قصہ اور دعائے کمیل اور. حدیث قصہ میں علی نے بندے کو اللہ سے ملایا. حدیث قصہ اور ہے، دعائے کمیل اور ہے. اگر کسی بندے کو یہ سمجھ نہیں آیا جس نے دعائے کمیل بھی پڑھی ہے اور اسے ترجمہ بھی یاد ہے، جس نے حدیث قصہ بھی پڑھی ہے اور اسے آخر میں اللہ کا وعدہ بھی یاد ہے، وہ اگلے جملے کا کیسا یا لطف لے گا. دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھ میں رحم کر دے. دعائے کمیل میں منتیں کی جا رہی ہیں. حدیث قصہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی لے گیا ہے. حدیث قصہ اور. حدیث قصہ اور دعائے کمیل اور. توجہ صاحب، حدیث قصہ اس صحابی نے روایت کی ہے جس نے 5 معصوموں کی خدمت کی. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، یہ نبی کا جلیل القدر اور بزرگ ترین صحابی ہے جس نے پہلے مصطفیٰ کا سلام 5ویں محمد تک پہنچا. یہ کہتا ہے کہ میں نے خود شہزادی سے سنا. اب بندوں کے چہروں پہ جو ہلکا سا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پڑھنا تھا مباہلہ، راز حدیث قصہ کے کیوں پڑھ؟ حدیث قصہ اور مباہلے کا رشتہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ حدیث قصہ مباہلے کا پس منظر ہے. نوجوان نسل کے لیے جملے ہدیہ کریں. حدیث قصہ شروع یہاں سے ہوئی کہ شہزادی کہتی ہے کہ فی بعض ایام، چند دنوں کے بعد رسول میرے گھر آئے. پہلا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جو رسول روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں کے بعد کیوں آئے؟ مصطفیٰ تو روز آتے تھے، روز شہزادی کے دروازے پہ آتے تھے، اور میری مالکن کہہ رہی ہے کہ چند دنوں کے بعد آئے. یہ چند دنوں میں راز کیا؟ یہ چند دن رسول کہاں تھے؟ میں نے تاریخ سے پوچھا کسی غزوے میں تھے، مدینے شہر سے باہر تھے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ تو تاریخ نے بتایا تھے بھی مدینہ میں، غزوہ بھی کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر رسول کہاں تھے؟ تاریخ نے بتایا کہ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب نجران کے عیسائی بحث کرنے کے لیے مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے. رسالت امام ان کی میزبانی کر رہے تھے اور مسجد میں بیٹھ کے مناظرہ بھی ہو رہا تھا، بحث بھی ہو رہی تھی، عیسائیوں کی خدمت بھی ہو رہی تھی. 3 دن نبی اتنے مصروف رہے کہ سیدہ کے دروازے پہ نہ جا سکتے. 3 دن ان عیسائیوں کو قرآن پڑھ کے سناتے رہے، قرآن پڑھ کے سناتے رہے. آخر عیسائیوں نے کہا ہم اس بحث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. خدا نے کہا محمد اگر یہ نہیں مانتے ان سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئے، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. یہ نساء لے کے آئے، ہم نساء لے کے آتے ہیں. یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں. 3 دنوں کے بعد پیغمبر اٹھے. پیغمبر نے جا کے سیدہ کے دروازے میں دستک دی. سیدہ کے دروازے میں دستک دی جہاں حدیث قصہ کے اگلے جملے ہیں کہ نبی نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے یمنی چادر اڑا دے. اور آگے لکھا گیا کہ نبی نے کہا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، معاذ اللہ بخار کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں، کیونکہ نبی کے جسموں میں بیماری نہیں ہوتی، نبی کے جسم کامل ہوتے ہیں. نبی نے آگے یہ نہیں کہا کہ میں جسم میں بیماری محسوس کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا سیدہ رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، بدن کمزور نہیں، رسالت کمزوری محسوس. اب رسالت کس چیز کی کمزوری محسوس کر رہی ہے؟ اس نے بیٹے مانگ لیے، میرے ہیں نہیں. اس نے نساء مانگ لی ہے، وہ اس قابل نہیں. اس نے نفس مانگ لیا، میرے پاس نہیں. اتنا لجپال تھا میری شہزادی کا گھر، نبی کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے. بیٹے بھی دے دیے، شوہر بھی دے دیے، خود بھی آ گئی. جب چادر کے نیچے شہزادی آئی تو رسول نے بطرف الکساء آما بقدر الیمن علی السماء، چادر کے کونوں کو تھاما، ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے اللہم انہا علی اہل بیتی، میرے لئے یہ ہے میری اہل بیت، یہ ہے میری اہل بیت.
یہ ہے میری اہل بیت. ادھر اہل بیت کا تعارف ہوا. فرشتوں نے عرش پہ خدا سے پوچھا ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ رسول نے ابھی یہ جملے کہے کہ میری اہل بیت ہیں. فرشتوں نے کہا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہے محمد کی بیٹی ہے، علی ہے اور علی کی زوجہ ہے، حسنین ہے اور حسنین کی اماں ہے. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ کا بابا ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں. میرے مالک کلام کا اصول تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تو تعارف نبی کا نام لے کے کروا دیتا، تو کہہ دیتا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے. خدا نے کہا اگر مصطفیٰ کہہ کے تعارف کرواتا، کل کو ایسے جاہل مولوی پیدا ہونے تھے جنہوں نے کہنا تھا کہ مصطفیٰ کی اور بھی بیٹیاں تھی. اگر میں کہہ دیتا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، کل مولوی پھونک دیتا زہرا بیٹی نہیں تھی، کوئی اور بیٹی تھی. میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں. میں نے تعارف زہرا سے کروا کے ان کی گردنیں توڑ دی ہے کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں، سیدہ کا رشتہ دار. اہل بیت بننے کے لیے، رسول کی اہل بیت بننے کے لیے رشتہ داری رسول سے نہیں، سیدہ سے. اب آج کوئی میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، کسی کو اہل بیت میں شامل کرنا ہو ہم مانیں گے. شرط یہ ہے رشتہ داری سیدہ سے. اب مباہلے کی تیاری مکمل ہو. اب چادر کے نیچے دین کے گواہ تیار ہو رہے ہیں. رشتہ دار نہیں آ رہے تھے، دین کے گواہ. گواہی دینی تھی اللہ کی. گواہ بھی وہی چاہیے جنہوں نے یہ گواہی ان کی زبان سے ججے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے. اب یہ گواہی دینے کے لیے یہ قافلہ گھر سے بزرگ چپ رہنا، نوجوان نسل میرے ساتھ. میں نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہوں، نوجوان نسل سے توجہ کرتا ہوں. تو بہلا پڑھا بھی گیا، آپ کو سنایا بھی گیا، اور یہ کہا گیا کہ خدا نے کہا کہ یہ بھی لے کے آئے، ہم بھی لے کے آتے. تو ادھر سے یہ 5 چلے گئے. رسول گئے، شہزادی گئی، بادشاہ گئے، 2 شہزادے گئے. مجھے تاریخ مورخ سے سوال کرنا، ادھر سے یہ آئے تھے، ادھر سے کون آیا؟ نہیں صدر ضائع ہوئی، جملہ دوبارہ تو ادھر سے یہ 5 گئے، ادھر سے کون؟ عربی گرامر کے اصول جانے والے بیٹھے. مفاہلہ باب مفاہلہ، اس باب کا خاصہ ہے کہ ہم وزن مانگتے. اس وزن پہ جو جتنے بھی لفظ آئیں گے، مشاعرہ، مناظرہ، مقاتلہ، مفاخرہ، جتنے بھی لفظ دیکھو خاصہ یہ ہے کہ برابری مانگتے ہیں. بات مشکل ہے لیکن میں سمجھا کے بتاؤں. مثلا ایک لفظ میں نے بولا مشاعرہ. مشاعرہ ہوتا ہے چند شعراء کا بیٹھ کے اپنا اپنا کلام سنانا. آپ مشاعرہ رکھیں، شاعر ایک ہو، جو آگے لوگ بیٹھے ہوں وہ شعر کے فن سے واقف نہ ہو تو مشاعرہ نہیں، کیونکہ ایک شاعر ہے باقی شاعری کے قانون ہی نہیں جانتا، لہذا مشاعرہ نہیں. مناظرہ، آپ مجھے کہہ دیا آئے ہم نے آپ کا مناظرہ سننا ہے، میں آ جاؤں، میں کتابیں رکھوں سامنے آ جائے 6 سال کا بچہ، مناظرہ نہیں کیونکہ برابری نہیں. مقاتلہ، پہلوان آئے میدان میں، سامنے سے آ جائے معذور، مقابلہ نہیں کیونکہ وزن برابر نہیں. مفاخرہ، ایک بیٹھا ہو پی ایچ ڈی پاس، سامنے آ جائے پرائمری پاس، مفاخرہ نہیں، یہ وزن برابر مانگتا. مفاہلہ بھی اسی وزن پہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئے، ادھر سے نبی کی بیٹی چلی آئے.
مباہلے جو آپ نے سنا ہے وہ نہیں سنانے لگا، میں راز پڑھنے لگا، خانقاہوں میں ہونے والی باتیں میں ممبر سے کرنے لگا، راز و نیاز والی باتیں میں ممبر سے بیان کرنے لگا۔ پھر یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، علم عباس کو زامن بنا کے کہتا ہوں، کوئی مولوی مجھے تاریخ سے ثابت کرے جو نجران کے عیسائی بحث کرنے کے لیے آئے تھے، اس قافلے میں تو کوئی عورت تھی نہیں، وہ جو 70 پادریوں کا وفد تھا انہوں نے صرف پادری تھے، عورتیں تو ان کی آئی نہیں، تو پھر ادھر سے کون سی عورت آئی؟ اب جب یہ سوال پیدا ہوا تو اب اگر کسی ممبر سے سوال کریں گے، جا کے پوچھیں گے کہ جی مباہلے میں یہ 5 کیوں گئے، جو میرے ممبر سے پڑھا جاتا ہے پہلے میں وہ پڑھتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ میرے قوم کے بچوں کو یہ کہہ کے مطمئن کر دیا جاتا ہے اس لیے یہ 5 گئے کہ اللہ نے مانگے تھے سچے، وہاں ہونی تھی جھوٹوں پہ لعنت، تو لہذا نبی انہیں لے کے گئے جنہوں نے ماں کی گود سے لے کے اس وقت تک جھوٹ نہ بولے، لہذا نبی یہ لے کے چلے۔ یہ بھی نبی کے گھر کی توہین، نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی، جو ہاتھ نہیں اٹھا دلیل رکھو ہاتھ میں، نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا، جس کے بارے میں بابا جی خود نبی کی حدیث ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کی۔ جب نبی کے پاس ابو ذر جیسا سچا تھا پھر علی کیوں گئے؟ نبی کے پاس فضہ جیسی سچی تھی سیدہ کیوں گئی؟ نبی کے پاس سلمان جیسا سچا تھا حسنین کیوں گئے؟ ادھر والے بتا رہے کہ ادھر سے بھی کوئی چھوٹا نہیں آ رہا، ادھر سے بھی کوئی بہت بڑا آ رہا ہے، اگر راہ سے پردہ اٹھاؤ تو مجھے چہروں پہ ولایت کی مسکراہٹ چاہیے۔ 3 دن نجران کے عیسائی مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے نبی سے ایک ہی نقطے پہ بحث کرتے رہے، وہ کہتے جتنا مرضی قرآن پڑھ کے سنا، مریم سے افضل کوئی نہیں ہے، عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہے، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی پھر قرآن پڑھ کے سناتے، وہ کہتے جتنا مرضی قرآن پڑھ، مریم سے بہتر کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی، عیسیٰ سے افضل کوئی مرد نہیں ہو سکتا، جبریل سے زیادہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہو سکتا۔ 3 دن نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، تیسرے دن خدا نے کہا میرا رسول اب انہیں قرآن پڑھ کے نہ سنانا، انہیں کہ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، یہ مریم لے کے آئے ہم زہرا لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ لے کے آئے ہم حسنین لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے ہم استاد جبریل، انہیں کہ ایسے ہے تو ایسے متوجہ صاحب۔ اب بننے لگا مباہلہ، اب ہونے لگا مباہلہ۔ خدا نے کہا ان سے کہہ دے اگر اتنا ہی مریم کے بڑے ہونے میں یقین ہے تو بلاؤ مریم، لاؤ مقابلے پہ کی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہوں، جو پادریوں کا سردار آیا تھا، جو سب سے بڑا پادری عبد المسیح، 300 سال لگ بھگ اس کی عمر تھی، کمر خم کھا چکی تھی، ابروؤں کو اٹھا کے دیکھ، جھوٹا عیسائی نہیں تھا، احمد کے انتظار میں تھا، رسول نے اسے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ اپنے قبیلوں کے ساتھ اسلام قبول کر۔ پورے عیسائی قبائل اس کو اپنا سب سے بڑا پادری مانتے تھے، اس لیے کہ اس کا جناب عیسیٰ سے توسل تھا۔ یہ جناب عیسیٰ کے جتنے حواری تھے ان میں سے ایک حواری کی نسل میں سے تھا۔ مذہب عیسائیت کا یہ مقدس ترین فرد تھا، اس رسول کا خط ملا، اس نے اپنے پڑپوتے سے کہا سامان سفر تیار کرو، ہم مدینہ جائیں گے۔ اور کہا پہلے تو کبھی بھی آپ نہیں گئے، آپ نے کسی نہ کسی چھوٹے پادری کو بھیجا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا خط کی تحریر بتاتی ہے کہ وہی آ گیا ہے جس کی خبر ہمیں عیسیٰ نے۔ تحریر بتا رہی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں، وہ خود آ گیا ہے۔
تو میں تو اسی کے انتظار میں جی رہا تھا، اتنا جیوں اور اسے دیکھے بغیر مر جاؤں؟ میں ساتھ چلوں گا۔ یہ ساتھ چلا قافلے کے ساتھ، اس نے ساتھ لیے 70 بڑے پادری۔ جب خدا نے کہا ان سے کہہ کے اتارے مریم کو، لائن جبریل یہ غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا، اس نے توسل کیا جناب عیسیٰ سے، اس نے کہا اے عیسیٰ نبی ابو طرح ہماری مدد کر، اے مادر عیسیٰ آج عیسائیت بچانے کا وقت ہے، اتری گئے میرے ساتھ، اے جبریل ہماری مدد کر۔ یہ توسل کرتا 70 پادری اس کے پیچھے بیٹھے رہے، اس سے کہ مجھے یقین ہے کل عیسیٰ آئے گا، مجھے یقین ہے کل مریم اترے گی، مجھے یقین ہے جبریل ہماری مدد کرے گا۔ 70 پادری مطمئن تھے اس کے کہنے پہ۔ ادھر 24 ذوالحجہ کا دن ہے، ادھر مدینے کی گلیوں سے پنجتن کا نوری قافلہ نکلا، جو ہی یہ نوری ہزار میں آگے آگے رسول پیچھے شہزادی پیچھے امیر، ساتھ حسنین، ادھر سے پنجتن کا نوری قافلہ چلا۔ میں پوری ذمہ داری کے کو اٹھا کے آتے ہوئے قافلے کو اس نے دیکھا، اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے، لیکن اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پھل اٹھا کے آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا مریم تو پیچھے، اس کا میں انتظار کر رہا تھا عیسیٰ کا ادھر۔ لفظ سننا، مباہلہ سننا، اس انداز میں اگر مباہلہ سنا ہو تو بے شک چپ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا عیسیٰ ان کے پیچھے آ، اور عیسیٰ مجھے اشارہ کر کے ہٹ جا۔ اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے تو پیچھے کھڑا جو پہاڑ ہے یہ تیری قوم کے اوپر گر جائے، ہٹ جا۔ بطول کا بیٹا تھا، اسے پتا تھا ان کے مقابلے پہ نہیں آنا۔ بیٹھا ہے سننے والا کہ نہیں؟ عیسائیوں نے عیسیٰ کا حکم مانا، عیسائیوں نے نبی کو وہاں تک پہنچ کے بحث نہیں کرنے دی۔ ٹھیک ہے، اب مباہلے کا یوں جو جس جملے سے مجھے اندر سے پیار وہ صدر ہدیہ کر۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں صرف 2 فریق آئیں گے، بحث ہوگی اور چلے جائیں گے۔ خدا نے قرآن میں کہا ثم نبتہل، پھر وہاں ہوگا مباہلہ، فنزل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر میں بھیجوں گا لعنت جو جائے گی جھوٹوں کے ساتھ۔ اب اتنا مجمع مجھے بول کے بتائے کیا اللہ کے علم میں تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ 2 یا 3 بندے بولے ساتھ، علم قدرت میں تھا عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی، اللہ جانتا تھا۔ جب اللہ جانتا تھا تو لعنت کس کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، جب علم پروردگار، جب خدا کے علم میں تھا کہ عیسائیوں نے بحث کرنی نہیں، پھر لعنت کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس مولوی کا انتظار کروں گا جو مجھے ثابت کرے کہ اللہ نے یہ لعنت والی آیت منسوخ کر دی ہو۔ آیت بھی منسوخ نہیں، جب عیسائی ہٹ گئے تھے خدا اگلی آیت بھیج دیتا۔ میرا حبیب انہوں نے تیرا مقابلہ نہیں کیا، وہ جو لعنت میں نے بھیجی تھی وہ میں نے واپس بلا لی، یا وہ عذاب میں نے رحمت میں بدل دیا۔ قرآن میں آتی ہوئی لعنت دکھائی ہے، اب میں تجھے جاتی ہوئی لعنت بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب آئی کہیں اور تھی، گئی کہیں اور ہے۔ اگر مجمع
फरमाया एक लम्हे के लिए कलेजे काबू में रखे तो मैं तुम्हें जाती हुई लानत भी दिखा देता हूँ। मुझे इज्जत हुसैन की कसम मैं उस सांस पे लानत करता हूँ जिस सांस में शहजादी की वकालत न हो। मैं जितनी मदद से चाहो मैं बतूल के दुश्मन पे कुरान से लानत साबित करने के लिए तैयार हूँ। लानत मुबाहले के मैदान में खड़ी इंतजार कर रही थी। लानत इस बात के इंतजार में थी कि कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले पे आए, कोई इनके मुकाबले पे आए। ईसाइयों ने खड़ी हुई लानत को देखा, ईसाई गिर गए, ईसाइयों ने माफी मांगी, ईसाइयों ने जज़िया दे दिया, ईसाई अपने मुवक्किल से हट गए। लानत ने परवरदिगार से पूछा मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया यही खड़ी रहे, अगली वही का इंतजार कर। लानत ने सफर करना शुरू कर दिया। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। इन्हीं 5 साल में एक बीबी एक दरबार में आके खड़ी हो गई। बीबी का मुझे मेरी जागीर थे, उसका तेरे पास कोई गवाह है तो लेके आ। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी ने कहा मेरा अली गवाह, मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह। उसने कहा मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। मैंने कहा सर मैं भी जागीर लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत। खजूरों के बाग लेने नहीं आई, मैं भी वो 24 जिलहज की रुकी हुई लानत हकदार के घर पहुंचाने आई। उन्होंने गवाहियां मान ली थी। ईसाइयों ने अल्लाह के गवाह नहीं झुटलाए, मुसलमानों ने अल्लाह के गवाह। मेरा सलाम उस ईसाई पादरी को जिसने बतूल के गवाह। करोड़ लानत ऐसे मुसलमान जिसने सैयदा के गवाह झुटलाए। जिस बात में काबू रखिए तो मैं हुक्म कुरान व नसे कुरान मासूम से गवाह मांगने की इजाजत। गवाही गैर मासूम के लिए, मासूम से गवाह नहीं मांगा। कौम ने मरियम से गवाह मांगे, मरियम ने ईसा पेश किया। कौम ने ईसा से गवाह नहीं मांगा। उन्हें पता था मासूम कह रहा है तो फिर ये सच है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब है, किताब का नाम हयातुल हैवान है। छपी लाहौर के उर्दू बाजार से नहीं, जामिअतुल अज़हर मिस्र से। मज़हब अहले सुन्नत में पहाड़ जितना कद है आका दुमैरी का, उसकी लिखी किताब। उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है कि रसूल मदीने के बाजार से गुजर रहे थे। जुमला मैं नस देने लगा हूं कि मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। रसूल मदीने के बाजार से गुजरे, एक अराबी बद्दू घोड़ा लेके खड़ा। रिसालत इमाम उसके करीब आए, रसूल ने आके पूछा, उसका नाम असवद था। रसूल ने फरमाया असवद ये घोड़ा बेचेगा? उसने बेचूंगा। रिसालत इमाम ने फरमाया क्या कीमत लेगा? कीमत रसूल की और उसकी तय हुई। रसूल ने फरमाया मेरे हुजरे में जो कीमत तय हो गई ना वो दिनार, वो मेरे हुजरे में तेरी अमानत है। तेरे हाथ में ये घोड़ा मेरी अमानत, मैं दिनार लेके आऊं तब तक मेरी अमानत संभाल। रसूल के दिनार लेने पीछे से चंद बंदे मदीने के बाजार से। अरब में घोड़ा अरबों की कमजोरी थी, उन्होंने खरीदने की नीयत से नहीं, ऐवी गुजरते जैसे बंदे सौदा लेना ना हो चस्का लेते, ऐवी चस्का लेने के लिए उन्होंने बंदे से पूछा और घोड़ा बेचेगा? भाई हाँ बेचूंगा। उन्होंने खड़े होकर घोड़ा देखा, बड़ा अच्छा अरबी नस्ल का घोड़ा, भाई क्या कीमत लेगा? उसने कहा जी कीमत तय हो चुकी। क्या? उसने कहा ये बिक गया है। कौन मदीने में ऐसा शख्स सवार है जिसने इतना अच्छा घोड़ा खरीद लिया? उस अराबी बदूर का तुम्हारे नबी ने खरीदा। जाते हुए बंदे वापस आए
اب وہ واپس کیوں آئے؟ اب یہ جملہ کا تمہاری کا نہیں، یہ میرا ہے۔ وہ واپس اس لیے آئے، انہوں نے سمجھا ضرور اس گھوڑے میں کوئی صفت ہے۔ آئے آئے جو نبی نے خریدی، کیونکہ نبی عیب دار چیز نہیں، معصوم کی نظر ہمیشہ بے عیب، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے، کوئی نہ کوئی صفت تو ہے جو نبی نے خریدی۔ انہوں نے کہا کہاں گئے؟ انہوں نے کہا دینار لینے کے لیے۔ انہوں نے فوراً کہا اس سے زیادہ قیمت دیں۔ اب وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا، اسے تو وعدے کی حرمت کا بھی نہیں پتا تھا۔ اس نے مجھے پیسے سے غرض ہے، زیادہ دو تم لے لو۔ انہوں نے دینار بڑھا کے دیا، گھوڑا لیا، چلے گئے۔ رسول واپس آئے، وہ دینار گن رہا تھا۔ رسول نے کہا اسود میرا گھوڑا۔ اسے سر اٹھا کے کون سا گھوڑا؟ رسول نے کہا وہی گھوڑا جس کا تیرا اور میرا سودا ہوا تھا۔ کہ میرا تو کوئی سودا نہیں ہوا۔ رسول نے کہا حد ہو گئی، جھوٹ بول رہا ہے، تیرا اور میرا ابھی سودا ہوا ہے، میں دینار لینے کے لیے گیا تھا، تو نے کسی کے حق میں۔ جب رحمت کے چہرے پہ جلال ہے، وہ دیکھ کے کہنے لگا مسلمانوں کا رسول، صرف مجھے اتنا بتا جب تیرا اور میرا سودا، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اسے جملہ یاد ہے، معصوم سے گواہ مانگ رہی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ نبی خاموش ہوئی۔ یا بازار میں ولایت علی کا مؤذن بلال آ گیا۔ کھڑے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا، آگے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میں قربان آپ پر۔ یہ تھے سچے عاشق، یہ ماں باپ قربان نہیں کرتے تھے، یہ خود قربان ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے ماں باپ قربان اور میری خیر، میں قربان یا رسول اللہ۔ یہاں پہ کھڑے ہونے کی وجہ فرمایا بلال میں نے اس سے گھوڑا خریدا، میں دینار لینے کے لیے گیا، اس نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا۔ بلال کے چہرے پہ سرخی آئی، دیکھ لگا کیوں بیچا؟ جب رسول کا تیرے ساتھ سودا طے پا گیا تھا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا تو حبشی غلام کلمہ جو اس کا پڑھتا ہے، مجھے بتا تیرے نبی کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے؟ جب اس کا میرا سودا ہوا تو کوئی گواہ تو تھا ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، بلال نے لمحہ سوچے بغیر کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ گھوڑا نبی نے خریدا ہے۔ اتنا کہنا تھا، نے سر اٹھا کے کہا اس کا مسلمانوں کا نبی تیرا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن تیری صداقت کے قصے سنے ہیں، تیرے عدل کے چرچے سنے ہیں۔ مجھے بول کے بتا جب تیرا اور میرا سودا ہو رہا تھا، یہ تیرا حبشی غلام تو تھا ہی نہیں، اس نے گواہی کیسے دے دی؟ نبی نے چہرہ پھیر کے کہا بلال جب تو تھا ہی نہیں تو نے گواہی کیسے دی؟ بلال نے دونوں ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھ کے کہا تو نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا، تو نے کہا جنت ہے، اگر تیرے کہنے پہ میں نہ دیکھا اللہ کی گواہی دے سکتا۔ تو یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ تو نے گھوڑا خریدا، معصوم سے گواہ نہیں مانگا۔ مباہلے کے میدان میں گئی سیدہ عبد المسیح، تو 300 سال کے لگ بھگ اس کی عمر، 70 پادریوں کے پاس گیا، سر سے اتارا اس نے تاج، قوم کے سامنے کہنے لگا جس کے پاس جو ہے وہ میرے حوالے، موتیوں کے ہار اتر گئے، سونے کے کنگن اتر گئے، انگوٹھیاں اتار کے عیسائیوں نے اس کے تاج میں رکھی، تاج منہ تک بھر گیا۔ قوم نے کہا کرے گا کیا اس کا؟ اس نے جواب دے کہ میرا دل جیت لیا۔ عیسائی پادری دیکھ رہا شرم نہیں آتی، اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیجے چل کے آئی مصطفیٰ کی بیٹی، کیا کہے گی؟ عیسیٰ کی امت نے اتنا بھی حیا نہیں کیا، واپس خالی نہیں بھیجا۔ کتاب کے جملے ہیں یوں ہاتھ میں تاج تھا، بائیں ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، جھک ہوئی کمر سے جا کر کہا کھڑا مسلمانوں کا نبی، رسول کی آواز ہے میں یہاں، ہاتھ آنکھوں پہ قدموں پہ تاج رکھا، ہاتھ باندھ کے
آگے کھڑا رو کے لگا معافی مانگنے آیا ہوں. رسول نے کہا تو نے مقابلہ نہیں کیا میرا, معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ رو کے کہنے لگا اپنی بیٹی سے کہے ہمیں معاف کر دے, ہماری وجہ سے تھوڑی دیر کھڑی رہی. اللہ جانے وہ بندہ شیعہ گھر کا ہے جس کی ہائے دیکھنے کی. اپنی بیٹی سے کہے ہماری وجہ سے اسے تھوڑی دیر کھڑے رہنا پڑا, ہمیں معاف کر دے. ہماری عیسیٰ کے آگے شکایت نہ کرنا, ہماری مریم سے شکایت نہ کرنا. اتنا کہنا تھا, پردے میں کھڑی تھی نبی کی شہزادی, نبی کی رو کی آواز ہے زہرا عیسیٰ کی امتی معافی مانگ رہے ہیں. سیدہ رو کے کہنی معافی وہ مانگ رہے ہیں, بابا رو تو کیوں رہا ہے؟ رسول دیکھ رہے مجھے وقت یاد آ گیا, آج عیسیٰ کی امت سے تیرا کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوا اور دربار بھی میرا ہوگا. 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی. کسی نے نہیں پوچھا کہ سیدہ کیوں. بس سادات و غیر سادات جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما, تمہیں رسول کا واسطہ. ایام عزا قریب ہے, حسین کے ماتمی کو مذاق نہ کرنا. ماتم نہیں کر سکتے نہ کرو, لیکن غریب کی مجلس میں ضرور آنا. صحرا کے لوگ ہو, میں منت کر کے جا رہا ہوں. نماز اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ سکتے ہو تو نماز بچانے والے کا ذکر بھی اپنے اپنے طریقوں سے سن سکتے ہو. اگر تم کہے کہ اس محرم میں ہوا کیا ہے جو ہم مجلسوں میں جائیں, گھر جا بیٹی کے سر پہ چادر دیکھ تو مان کے کربلا میں کچھ ہوا. بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہو, باپ کے پاؤں کی چاپ اس کے کانوں میں دوڑتی ہے کمرے کی طرف چادر ڈھونڈنے کے لیے. جب بیٹی تیرے شرم سے سر پہ چادر ڈھونڈ رہی ہو, ایک بار شام کی طرف منہ کر کے کہنا احسان ہے تیرا علی کی بیٹی. آج 2 منٹ کے لیے جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر چادر کے کھڑی نہیں ہوتی. اسے یہ بھی خبر ہے بھی میرا سگا باپ. چادر نہ ملے تھوڑی دیر کے لیے کہتی ہے اماں باپے سے کہا تھوڑی دیر دروازے کے باہر رو کے مجھے چادر ڈھونڈنے دے. آج سگی بیٹی باپ کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آتی. احسان نہیں علی کی بیٹی کا جو شرابیوں کے دربار میں رو رو کے کہتی رہی ہے عباس ان سے کہے آنکھیں بند کرے میں علی کی بیٹی. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ. آگے ایام عزا لوٹ لیا مسلمانوں نے سیدوں کا گھر. ایام عزا کا ایسے استقبال کرنا جیسے معصومین کا فرمان ہے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے ہونے کی اتنی آوازیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند طلوع ہو گیا. مدینے کا رہنے والا شخص ہے, نام اس کا عبداللہ ہے. وہ کہتا ہر سال تجارت کی غرض سے مدینے سے باہر ہوتا تھا. 1 سال میں مدینے میں تھا. اسے کہا میں نے دیکھا شام کے وقت لوگوں کی ٹولیاں دوڑ دوڑ کے محلہ بنی ہاشم کی طرف جا رہی. یہ کہتا میں بازار سے خرید و فروخت کر کے واپس آ رہا تھا. میں اپنے دروازے پہ پہنچا, میں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا خیر ہے؟ یہ سارے لوگ بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ رو کے کہتا ہم جا رہے ہیں جعفر صادق کے گھر. میں نے کہا وجہ, اسے کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا. وہ کہتا میں نے پہلی بار محرم کا چاند مدینے میں دیکھا تھا. وہ کہتا جلدی سے میں بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے سیدوں کی حویلی کے دروازے میں پہنچا. وہ کہتا محلہ بنی ہاشم کی گلی مدینے کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی. وہ کہتا میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا. کسی کی چیخوں کی آوازیں, کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ کہتا تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زمین پہ ایسے لیٹ لیٹ کے رو رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. سر پہ امامہ کوئی نہیں, بار بار ریت داڑھی پہ لگا رہا ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا آنکھیں بند کر, یہ زہرا کا غریب بیٹا جعفر صادق ہے. وہ کہتا میں چلتا چلتا امام کے قریب گیا, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, میں نے رکھ کے کہا اور دنیا کو اخلاق سکھانے والا اور دنیا کو صبر سکھانے والا اتنی شدت سے کیوں رو رہا ہے؟ امام نے انگلی اٹھا کے کہا عبداللہ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتارا.
تمہیں بتانا نہ پڑے کہ محرم ہے، گلی محلے میں رہتے ہو لوگوں کو پتہ چل جائے اس گھر کا کوئی نقصان ہوا۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے بھرا ہوا تھا مدینہ۔ محرم آئے گا، ذاکرین آپ کو مضمون سنائیں گے بالکل روانگی، سنا کے آپ کو کہیں گے مشکل سے نکلا ہے زہرا کا بیٹا مدینے سے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کتابوں کی ضمانت لے کے جملہ کہنے لگا ہوں، جو پچھلی رات مدینے میں گزری حسین نے گھر میں نہیں گزاری۔ ساری رات حسین مدینے میں ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، جا کے دستک دے دے کے کہا فلاں ابن فلاں، میں نبی کا بیٹا حسین تیرے گھر آیا ہوں، اور فلاں ابن فلاں میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب کوئی مسلمان دروازہ نہ کھولتا حسین اٹھتے ہوئے رو کے ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے تیرے گھر بتانے آیا تھا، اکیلا نہیں جا رہا، نبی کی بیٹیاں ساتھ جا رہے ہیں۔ حسین ایک ایک دروازے پہ گئے، کل کوئی یہ نہ کہے آدھی رات کو چلا گیا رسول کا بیٹا ہمیں خبر نہ دی۔ ایک ایک دروازے پہ حسین گئے، ایک ایک دروازے پہ دستک۔ کسی مسلمان نے جب گھر کا دروازہ نہ کھولا، رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، قبر رسول پہ آگے میرے کریم، میرے بادشاہ قبر رسول پہ گرے، رو کے پہلا جملہ کہا ہے رسول کی قبر تڑپ گئی۔ رو کے حسین کہتے نانا گواہ رہنا تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آیا۔ قبر حسین، قبر رسول ہلی آواز ہے حسین کہاں جا رہا ہے؟ اب جو لفظوں کے ساتھ حسین سے محبت کرنے والے سے حسین رو کے کہتے نانا تیرا شہر چھوڑا۔ حسین شہر چھوڑنے کی وجہ، حسین رو کہتے نانا تیرے جانے کے بعد اب تیرا شہر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین کیا ہوا میرے شہر کو؟ حسین رو کہتے نانا تیرے جانے کے بعد شریفوں کی بیٹیاں پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی جاتی، نانا تیرے جانے کے بعد لوگ شریفوں کے جنازے پہ تیر مارتے، نانا میں تیرا شہر چھوڑ رہا ہوں۔ آواز حسین شہر چھوڑنے آسان نہیں، جائے گا کہاں؟ قبر رسول پہ ہاتھ پھیر کے رو کے کہتا کہیں جا کے اپنا شہر بناؤں گا۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، مجھ سے پوچھ میری قیمت کیا لگی۔ میرے پاس تیری نانی کی دولت تھی، تیرے دادے کا روب تھا، تیرے بابے کی تلوار تھی، تیری ماں کی دعائیں تھی، ہم سب نے محنت کی تو یثرب کو مدینہ کیا۔ حسین رسول کی قبر پہ گرے، رو کہ نانا تو نے مجھے غریب سمجھا، اکیلا میں بھی نہیں، میرے پاس عباس کے بازو ہیں، اکبر کا سینہ ہے، اصغر کا حلق ہے، عالیہ کی چادر ہے۔ نانا میں اپنا شہر بناؤں گا، لیکن نانا تم سب نے دین میں محنت کی، تیرا ایک شہر بنا، میں وعدہ کرتا ہوں میں جنگل میں جا کے اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین نہ کہ روتے بھی آؤ دعائیں بھی مانگ۔ نانا بڑا خوبصورت شہر بناؤں گا، رو کی آواز آئی اچھا حسین شہر بڑی مشکل سے بنیں گے، نانا میں بساؤں گا۔ حسین کرے گا کہ نانا تیرا دین بچاؤں۔ رسول رو کہتے صرف میرا دین نہیں، آدم سے لے کے مجھ مصطفیٰ تک، صرف مصطفیٰ نہیں، تیرے باب علی کی ولایت، تیرے بھائی حسن کی عصمت، حسین تیرے ہاتھ میں۔ حسین تیاری کیا ہے؟ حسین رو کہتے اٹھ نانا قبر سے تیاری سناؤں، دیکھ میں نے 40 دروازوں کو تالے لگا دیے تیرا دین بچانے کی خاطر۔ قبر رسول سے آواز دروازے بند کرنے سے دین نہیں بچتا۔ رو کہتا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا میں مکے میں جا کے بدے احرام توڑوں گا، حسین دین پھر بھی نہ بچا نانا مسلم کا کٹا ہوا سر دیکھوں گا، حسین دین پھر بھی نہ بچا نانا تو پریشان نہ ہو، تو محرم میں کربلا کے جنگل میں ڈیرے لگاؤں گا، حسین دین پھر بھی نہ بچا اپنے سر سے امامہ اتارا، قبر رسول کی پائنتی میں رکھا تھا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے 7 محرم میری بیٹیاں پیاسی
ہو جائیں گی۔ حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا۔ نانا 10 محرم کا سورج طلوع ہونے دے، میں اکبر کا جگر دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنوں گا، میں اصغر کے حلق سے تیر کھینچوں گا، میں اون و محمد کے جنازے اٹھاؤں گا۔ نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی حسین کا دین پھر بھی نہ بچا۔ قبر